فلسطین کے مجاہدوں کو یاد نہ رکھیں، مزاحمت کاروں کو یاد نہ رکھیں، اور ہم اسرائیل اور امریکہ کی مذمت نہ کریں، اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک دن یہ کام کر لیں، دوسرے دن دوسرا کر لیں، ایک مسلسل عمل ہے، اور اس میں پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، تو ہمارا شہر بھی اور ہمارا ملک بھی اس میں حصے دار ہونا چاہیے، اور ہم اپنے حصے کا کام کریں گے۔ 20 اور 21 تاریخ کو ایک بڑی ایکسپو میرا برانڈ پاکستان کے نام سے ہو رہی ہے، اس کو بھی جماعت اسلامی کا جو بزنس فورم ہے، پاکستان بزنس فورم، اس کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، اور الخدمت کے کولابریشن سے وہ بھی انشاءاللہ ایک کامیاب ایونٹ ہوگا۔ اس وقت شہر میں گیس کا بحران ہے اور بہت برا حال کر دیا ہے حکمران طبقے نے۔ ہر سال پچھلے سال کے مقابلے میں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا صوبہ سندھ تقریباً 70% گیس پروڈیوس کرتا ہے، اور ہمارے باقاعدہ آئین میں یہ بات موجود ہے، آئین کی آرٹیکل 158 میں، کہ گیس پروڈیوس کرنے میں جو صوبہ اس کی گیس ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کو پرائرٹی دی جائے گی۔ اب سندھ میں دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آبادی ریزیڈینشل ایریاز ہیں، اور دوسرا صنعتیں، اور سندھ اسپیشلی اس میں اس کا کیپٹل کراچی تو تقریباً 54% ایکسپورٹ کرتا ہے پورے پاکستان کی، اور کراچی وہ شہر ہے کہ جو ریونیو میں بھی اور ہمارے پوری اکانومی میں تقریباً 40 سے 50% جو ہے وہ شیئر اس کا ہوتا ہے، اور ریونیو میں تو 67% تک ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس شہر کو اس طرح بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے کہ صنعتوں کو بھی گیس پراپر سپلائی نہیں ہو رہی، پریشر نہیں آ رہا، جبکہ قیمتیں 200% بڑھا دی ہیں، اور ریزیڈینشل ایریا میں تو یہ حال ہے کہ لوگ کیا کریں، اب شہر ہے تو لکڑیاں بھی نہیں ملتی، جنگل ہو تو آدمی لکڑیاں کاٹ کے لے آئے، لیکن جس ملک میں ریزروائر موجود ہوں اس ملک کا یہ حال یہ حکمران طبقہ کر دے کہ انہیں لکڑیاں کاٹنے پر مجبور کر دے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیڈ گورننس جو پچھلے 10-15 سال میں چلتی رہی ہے ملک میں، یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ گیس کے ذخائر کم نہیں ہیں، جو ایک چین ہوتی ہے جسے کاروباری زبان میں چال بنانا کہتے ہیں، کہ آپ نئے جو ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، پرانوں کو جو ہے وہ اس میں سے گیس نکال رہے ہوتے ہیں، جو نکل رہی ہوتی ہے اس میں ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ ورچوئل پائپ لائن پہ جاتے ہیں جہاں پر دور کی فیلڈز ہوتی ہیں، ان کو لائنوں سے کنیکٹ کرنے میں خراب لائنوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک سائملٹینیس کام ہوتا ہے، بیک وقت کیا جانے والا کام ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پراپر یہ سپلائی موجود رہتی ہے۔ لیکن ان ظالموں نے، آپ دیکھیں نا پچھلے عرصے میں جو بھی حکومتیں رہی ہیں، اب وہ پھر دوبارہ تازہ دم ہو کر عوام کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو۔ بھائی آپ کس بات پہ ووٹ دیں؟ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اسی سے محروم کر دیا آپ نے ہمیں، اور اس معاملے میں پیپلز پارٹی اس کو اپنی سیاسی نعرے بازی کے لیے تو کبھی کبھی استعمال کرتی ہے کہ سندھ میں گیس کا بحران ہے، لیکن عملاً انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جب ان کی وفاقی حکومت رہی، اور ایم کیو ایم تو ان کے ساتھ ہوتے ہی اتحادی، ہمیشہ کراچی کا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جاتا تھا، تو اس پورے عرصے میں جب پورے شہر اور پورے صوبے پہ ان کی حکمرانی تھی تو انہوں نے اس وقت کتنے بلاکس کو ایکسپلور کیا۔ زرداری صاحب نے بھی جو ایران گیس پائپ لائن معاہدہ تھا وہ بالکل اپنے جاتے جاتے کیا، تاکہ جو ہے وہ میں یہ بتاتا چلوں کہ بھائی میں نے یہ کام کر دیا، ان کو معلوم تھا کہ آگے یہ تھرو نہیں ہو پائے گا، اگر انہیں کرنا تھا تو پہلے سے کرتے نا، بات تو بہت پرانی چل رہی تھی۔ ایران گیس پائپ لائن کے اوپر کام پاکستان کی طرف سے بند ہو گیا، ہر چیز میں امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی اجازت ملے گی تو یہ کام کریں گے، یعنی اپنے لوگوں کے کھانے پینے کو کمپرومائز کر دو، معیشت کو تباہ کر دو، اور امریکہ دیتا کیا ہے آپ کو؟ آج تک غلامی کے سوا آپ اور غلاموں کی کوئی زندگی ہوتی نہیں ہے، ان کو مزید برباد ہونا ہوتا ہے، ان کی نسلوں کو مزید تباہ ہونا ہوتا ہے۔ تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ، اب ظاہر اس پہ ہم پینلٹی میں جو ہم نے معاہدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ تو ایران کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں، دوست ملک ہے، کہ ہمارے چند لوگوں کی نالائقی کی سزا اس پورے خطے کو نہیں ملنی چاہیے، تو یہ معاہدہ تھرو ہونا چاہیے، ورنہ تو اب پینلٹی پہ چلا گیا یہ معاملہ کہ ہم نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی ہے۔ تو گیس کے بحران میں یہ ساری حکومتیں شامل رہی ہیں، اور سندھ میں جو گیس کے ذخائر کا معاملہ، اس پر پیپلز پارٹی گیس آگے صوبوں کو ٹرانسفر کر کے رائلٹی تو لیتی رہی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے لیے اس نے پراپر کام نہیں کیا کہ پہلی ترجیح ہماری صنعتیں اور ہمارے ریزیڈینشل ایریا ہیں سندھ کے۔ اس وقت بھی جو ناردرن پارٹ ہے ہمارا سوئی گیس کا، اس کی بہت ساری فیلڈز کو اور سپلائی کو بند کر دیا جاتا ہے سردیوں میں،
ظاہر وہاں سردی ہوتی ہے، ہمارا پورا ملک ہمارا ملک ہے، تو آپ وہاں کی لائن کیوں بند کرتے ہیں؟ وہاں کے جو آپ کے کنویں ہیں ان کی اس کا جو پروڈکشن ہے اس کو کیوں ختم کرتے ہیں؟ اور پھر سارا انحصار یہاں سندھ کی سپلائی پر ہوتا ہے اور وہ بھی کمپرومائز ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو بحران ہے اس میں ایک تو یہ پچھلا تسلسل ہے نااہلی کا، امریکی غلامی شامل ہے کہ پاکستان ایران پائپ لائن پہ کام نہیں ہو رہا، اور تیسرا کرپشن بھی شامل ہے، چونکہ ان کو ٹھیکے لینے ہوتے ہیں، ان کو کک بیکس لینے ہوتے ہیں RLNG کی امپورٹ پر، وقت پہ امپورٹ نہیں کرتے جب ریٹ کم ہوتے ہیں، اور اس کا جو انتظام کرنا چاہیے تھا، جو طے شدہ تھا کہ اس طرح ہم اپنی جو ہے وہ کنٹینرز بنائیں گے جس میں ہم اسٹور کر سکیں، وہ بھی انہوں نے تیاری نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ بحران پیدا ہوا ہے. تو اب اس پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اس مسئلے کو ایڈریس کرے. کراچی کی اکثر آبادیوں میں اس وقت گیس کا شدید لوڈ شیڈنگ ہے یا گیس آ ہی نہیں رہی، آ رہی ہے تو انتہائی کم پریشر ہے. کیا کریں لوگ؟ لائنیں گل سڑ گئی ہیں، پانی آنے لگتا ہے، تو ایک عذاب میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے اس حکمران طبقے نے. لہٰذا 18 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ سوئی سودن گیس کا جو ہیڈ آفس ہے حسن اسکوائر کے پاس، مشرق سینٹر کے پاس، وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک بہت بڑا دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، بیٹھ جائیں گے وہاں پر انشاءاللہ، اور ہم حکمرانوں سے کہیں گے کہ ہمارے مسئلے کو حل کرو. اتنے زیادہ ریٹ کر دیے ہیں، اتنی مہنگی گیس کر دی ہے، اور سپلائی جو ہے وہ پراپر دے ہی نہیں رہے. لہٰذا میں اہل کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ سب پریشان ہیں تو جماعت اسلامی ان کی آواز ہے. کوئی نہیں بولے گا، بولیں گے بھی تو صرف انتخابی نعرے کے طور پر. بولیں گے کیا؟ جو خود ذمہ دار ہیں اور حکومت میں شامل ہو کر وہ کیا بات کریں گے؟ جو حکومتوں میں موجود رہنے والی پارٹیاں مسلسل، وہ کس مسئلے کو اٹھا سکتے ہیں؟ ان کو تو لوگ بتا دیں گے کہ آپ کس حیثیت میں یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں، آپ تو خود اس میں شریک جرم ہیں. کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو، سوئی سودن گیس کا مسئلہ ہو، یہاں کے انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو، یہاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، یہاں ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، پانی کا شدید ترین بحران، سیوریج کے گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں. جو کام واٹر کارپوریشن کے کرنے کا ہے تو کبھی کبھی وہ قبضہ میئر صاحب یہ کہنے لگتے ہیں کہ ٹاؤنز کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی ٹاؤن کیوں کریں گے؟ تمہارا کام ہے ٹاؤن سے کرواؤ. ڈھکن تک تو تم دے نہیں سکے، بار بار کہنے کے باوجود وہ بھی ٹاؤن کو لگانے پڑ رہے ہیں. یعنی جو پیسہ ٹاؤنز کا پارکس پہ لگنا چاہیے، اندرونی سڑکوں پہ لگنا چاہیے، ڈیولپمنٹ پہ لگنا چاہیے، KMC کے جو اسکول ہمیں ملے ہیں اس پہ لگنا چاہیے، وہ پیسہ اس لیے لگانا پڑ رہا ہے سیوریج پہ اور گٹر کے ڈھکنوں پہ کہ ڈھکن فراہم نہیں کر رہے ہیں قبضہ میئر صاحب، اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دھوکے بازی کرتے رہتے ہیں کہ یہ فیکٹری لگ گئی، وہ فیکٹری لگ گئی، اتنے کا ملے گا، اتنے کا ملے گا. ملتا نہیں ہے. چند ڈھکن دے کر سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور تسلسل ہے ان کی حکومت کا 15 سال سے. بہرحال اس پر دھرنا 18 تاریخ کو انشاءاللہ جمعرات کے دن ہم سوئی گیس کے ہیڈ آفس پہ کریں گے حسن اسکوائر کے پاس، اور اہل کراچی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس میں بھرپور شرکت کریں. بہت اہم ترین مسئلہ یہ ہے اس وقت شہر کے نوجوانوں کے لیے کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کا رزلٹ آیا ہے، اور ابھی فرسٹ ایئر کا یہ رزلٹ آیا، اور اس سے پہلے سائنس پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کا رزلٹ آیا. کامرس کا بھی نہیں آیا جو سیکنڈ ایئر کا ہے، 12ویں جماعت کا. اور ان دو رزلٹس میں تقریباً 36% کراچی کے نوجوانوں کو فیل کر دیا گیا ہے. اب یہ سوالیہ نشان ہے اس پوری حکومت کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تماشا. کچھ عرصہ پہلے پچھلی حکومت نے ایک سیٹ اپ بنایا اور لاڑکانہ سے چند افراد کو چیئرمین اور مختلف عہدوں کے اوپر لا کر یہاں پر بٹھا دیا. پھر اس کے بعد جب انٹرم یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو اس نے کمشنر کے ماتحت اس پورے بورڈ کا کر دیا چیئرمین شپ کو. اب چیئرمین سے کمشنر سے لے لیا. ظاہر کمشنر کی اپنی مصروفیات ہے، اس کا پورا اپنا ایک کام ہے. ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ بورڈ کے چیئرمین بنے. اور اس پورے عمل میں ایسا لگتا ہے کہ پورا کراچی کے ساتھ تو ایک پوری زیادتی ہو رہی ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کو یہ پیپلز پارٹی لسانی رنگ دینے کی کوشش کرتی ہے. کراچی میں سندھی بھی پڑھتے ہیں، بلوچ بھی پڑھتے ہیں، پختون بھی پڑھتے ہیں، مہاجر بھی پڑھتے ہیں. ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کے رہنے والوں کی بات کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سب سے زیادہ اثر اس پر پڑتا ہے کہ جن کے پرماننٹ جو ایڈریس ہوتے ہیں اور جن کے ڈومیسائل کراچی کے ہوتے ہیں. جان بوجھ کر ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو فیل کرو، ان کے لیے اگر کوئی اپرچونٹی بن سکتی ہے تو وہ بھی بند کر دو. اور ایک ایسا ذہن کام کر رہا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو تقسیم کیا جائے.
ہم اس تقسیم کے خلاف ہیں، بلکہ اس تقسیم کے خلاف تو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں جب مہاجر سندھی میں لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن جان بوجھ کر ایسے کام کرو، خود اوپر اکٹھے ہو جاؤ، لوگوں کو تقسیم کرو، یہ نہیں چلے گا۔ پھر کمپیریٹیولی آپ دیکھیں کہ اگر باقی بورڈز سندھ کے ان میں اگر 70 اور 80% بچے کامیاب ہو رہے ہیں تو میں کہتا ہوں بہت ہی اچھا کر دیا ہوگا بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے۔ تعلیم کا معیار اتنا اعلیٰ کر دیا ہے کہ وہاں جو پاس آؤٹ ہونے والا ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو بھائی کراچی بھی تو آپ ہی کا صوبے کا حصہ ہے، کیپٹل ہے، آپ اس کو سندھ کا حصہ کیوں نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی ہے؟ اس کو کیوں نہیں پڑھنے دیا؟ اگر یہ جینون ہے رزلٹ تو اس کا مطلب ہے آپ نے کراچی میں تعلیم سے محروم کیا ہے لوگوں کو، جبھی تو پاس نہیں ہو پا رہے بچے۔ اور اگر یہ جینون نہیں ہے تو آپ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں کراچی کے ساتھ۔ دونوں صورتوں میں آپ کراچی دشمن ہیں پورے سندھ کے۔ اب میں آپ کو اندرون سندھ کا بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا جس نے رپورٹ شائع کی ہے، اور یہ سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ پچھلے دنوں بلاول صاحب گئے پنجاب میں، آج کل تقریریں کر رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم سندھ جیسی ترقی دیں گے پورے جو ہے وہ پنجاب کو، اور سندھ کے نوجوانوں کو ہم نے جتنی ترقی دی ہے اتنا ہم پنجاب میں بھی دیں گے۔ یہ ترقی دی ہے کہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے 13 لاکھ بچے سندھ میں ان کو میز اور کرسیاں دستیاب نہیں ہیں، زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کی 15 سالہ کارکردگی، یہ ہے بلاول کا سندھ جس میں انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ترقی کر دی ہے۔ اب بلاول اپنا پنجاب بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ ترقی وہاں بھی چلی جائے۔ اور سنیے کہ 29,000 روپے میں ایک میز خریدی گئی ہے، اور صرف فرنیچر خریدنے میں 2 سال میں 7.5 ارب روپے لگے ہیں، اور جو مارکیٹ ریٹ تھا وہ 8 سے 9,000 روپے تھا۔ 29,000 کی خریدی ہے۔ اتنی بڑی کرپشن صرف فرنیچر میں، صرف ایک کام میں کی ہے پیپلز پارٹی نے، اور یہ مسلسل عمل ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ سعید غنی صاحب بھی وزیر تعلیم تھے، اس زمانے میں بھی یہ اسکینڈل آ گیا تھا، اس کے بعد بھی ان کے وزراء رہے ہیں، یہ اسکینڈل موجود ہے۔ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے، 312 ارب روپے کا بجٹ ہے سندھ کا تعلیم کا، 13 لاکھ بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ آپ 8,000 اور 9,000 کی جو میز ہے اس کو 29,000 میں خریدیں، 7.5 ارب روپے کا آپ فرنیچر خریدیں، اور اس پورے عمل میں صرف اس مد میں جو کرپشن کی گئی ہے، میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو قبضہ میئر صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اور دھول جھونکتے ہیں آنکھوں میں کہ پیسے نہیں ہے، کہ ایم سی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہ وہ کے الیکٹرک کے بلوں میں چارجز لگا کر لے جائیں تاکہ ہمارے یہ جو 3-4 ارب روپے ہیں جمع ہو جائیں۔ او بھائی مرتضی وہاب اپنے بلاول صاحب اور زرداری صاحب سے صرف اس کرپشن کے پیسے لے لیجئے جو آپ نے سندھ کے اسکولوں کے فرنیچر میں کیے، تو آپ کو بل میں پیسے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ یہ چارج لگانے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک چیز کے اندر جو کرپشن آپ کی پارٹی نے کی ہے، صرف اس کے پیسے لے لیجئے کراچی کے لیے، جو آپ کے لوگوں کے ٹینکوں سے برآمد ہوتے ہیں ڈالر اور روپے۔ اتنی کرپٹ ٹولہ جو ہے ہم پر مسلط ہے، اور سب تماشا دیکھتے رہتے ہیں، کوئی اس حق کے لیے بات نہیں کرتا۔ تو کیا اندرون سندھ اور کیا شہری علاقے، سب جگہ انہوں نے تعلیم کے خلاف اور نوجوانوں کے خلاف اقدامات کیے ہیں، اور یہ پھر تازہ دم ہو کر آنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر تازہ دم شکار شروع کرا ہے۔ ہماری انڈسٹری ٹیکس دیتی ہے تو یہ بجٹ بنتا ہے، ہم پیٹرول کی قیمت پر ٹیکس دیتے ہیں تو یہ بجٹ بنتا ہے، اور یہ بجٹ یہ اس طرح سے کھا جاتے ہیں۔ اس کا جواب دینا پڑے گا انہیں۔ اس لیے فوری طور پر یہ جو انٹرمیڈیٹ کا اور فرسٹ ایئر کا جو ابھی رزلٹ آیا اور اس سے پہلے سیکنڈ ایئر کا، اس کے اوپر صرف اسکروٹنی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسکروٹنی میں تو پیسے چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اسکروٹنی میں تو لوگوں کو ریلیف ملتا ہی نہیں ہے۔ کیسے اتنے لوگ فیل ہو رہے ہیں؟ اس پر ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالت کو نوٹس لینا چاہیے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور ایک انکوائری کرنی چاہیے تیز رفتار، اور دیکھیں کہ کون بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے، کراچی کے بچوں کے ساتھ تباہ کر رہا ہے، ان کو، اس نسل کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں، اور زبردستی اگر ان کو فیل کیا جا رہا ہے، ہم اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اقدام حکومت نے، اب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ جبھی تو پھر کہا جاتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا تسلسل ہے، اگر وہ سارے کام وہی ہو رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ کراچی دشمنی، سندھ دشمنی،
نوجوان دشمنی، یوتھ دشمنی، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بھی شریک جرم ہے، لہذا فوری اور امیڈیٹ ایکشن لینا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ وہ بہت اہم اس لحاظ سے کہ اس سے پوری قومی سیاست اور قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اور انٹرا پارٹی الیکشن، اس پر جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا وہ سپریم کورٹ میں زیر بحث آیا۔ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر قانونی جو چیزیں تھیں اس کے اوپر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور ایک بڑی پارٹی جس کا بالکل لاسٹ پرائم منسٹر رہا ہو پچھلے انتخاب کے نتیجے میں، اس کو اس کے نشان کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا تھا، اس میں آپ ہمیں یہ جواب دیجئے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان میں کون سی پارٹی فال کرتی ہے، کس کے یہاں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے؟ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر وہ پارٹیاں جو لائن میں لگی ہوئی کھڑی ہیں، ایک طرف وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے فلسطینیوں کی حمایت نہیں کرتے، حماس کی حمایت نہیں کرتے، امریکہ کی اور اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور دوسری طرف یہاں پر وہ لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ بس بادشاہ سلامت ہمیں بنا دیا جائے، ان کے سارے جرم بھی معاف ہو گئے، ان کی کرپشن بھی معاف ہو گئی، ان کے سسٹم بھی معاف ہو گئے، جس کے بڑے باتیں سنی تھی کہ سسٹم پر ہاتھ ڈلے گا سندھ میں، اور پنجاب کی کرپشن بھی معاف ہو گئی، اور اب وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بادشاہ سلامت بنا دیا جائے۔ تو یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر سے کہ نون لیگ میں کون سا انتخاب ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی میں کون سا انتخاب ہوتا ہے؟ نون لیگ کے انتخاب میں ایک خاندان کی میراث سے پوری پارٹی، اور وہ کاغذ بنا کر آپ کو جمع کرا دیں اور آپ کہیں کہ صاحب بہت زبردست جمہوریت ہے، چونکہ جمہوریت کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ پارٹیوں میں جمہوریت ہو۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، سمدھی صاحب، بیٹی صاحبہ، بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا، پانچواں بیٹا، بہو اور نن بھاوچ، ان کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے؟ یہی لوگ عہدیدار بن جاتے ہیں، یہی صدر بنتے ہیں، یہی چیئرمین بن جاتے ہیں کبھی، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جمہوریت کی روح کے مطابق یا تو وہ سب کو پھر فیل کرے نا، اگر ایک کے خلاف ایکشن لیا ہے اور اس بنیاد پہ لیا ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پراپر نہیں کروایا، تو نون لیگ نے کون سا پراپر الیکشن آج تک کروایا ہے؟ یہ نون لیگ کیوں آپ کی لاڈلی چہیتی بنی ہوئی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی جس میں اس وقت جو پوزیشن ہے، وہ تو ایک وصیت کا پرچہ کہیں سے برآمد ہو گیا تھا، کہاں سے ہوا تھا، کس نے کیا تھا؟ لیکن اس کی بنیاد پر پارٹی چل رہی ہے، اور پارٹیاں بھی دو الگ الگ بنا لی ہیں۔ والد محترم ایک کا ٹکٹ جاری کہتے ہیں میں کروں گا، اور دوسری پارٹی پیپلز پارٹی ایک پارلیمنٹرین ہے۔ تو بھائی یہ جو دو بڑی بڑی پارٹیاں بنا کر خاندان میں، اور چھوٹے وہ یہ جو 40 وڈیرے ہیں وہ ظاہر ملا لیتے ہیں ان کو ساتھ، ایک خاندان 40 وڈیرے، یہ ان کی جمہوریت ہے۔ آج ہم نے پھر یہ خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر، اور ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس گراؤنڈ پہ آپ نے پی ٹی آئی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کا نشان نہیں ہونا چاہیے، اب آپ فیصلہ کریں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جمہوریت کی روح کے مطابق نہیں کیا۔ یہ خاندان کی پارٹیاں ہیں، یہ وراثت پہ چل رہی ہیں، یہ وصیت پہ چل رہی ہیں، اور ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جمہوریت دشمن پارٹیاں ہیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم سمجھیں گے لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو پیچھے اور کسی کو آگے لانا چاہتے ہیں، اور جب الیکشن کمیشن ہی یہ پورا کام کرے تو انتخابات کی شفافیت کہاں رہ گئی؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ قانونی جو بھی معاملہ ہے، ہم ظاہر ہے اس میں چیف جسٹس صاحب اور انہوں نے جو بھی پروسیڈنگ کی، ہم اس کی بحث میں نہیں پڑتے، لیکن ہم ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر اور ایک شہری کے طور پر اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کو کہ جس کے پاس مینڈیٹ بھی ہو، جس کی پوزیشن بھی ہو، اس کو صرف اس گراؤنڈ پر، ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ڈسکوالیفائی کرنا اس کے نشان کو، اس کے نتیجے میں آپ جمہوریت کو فروغ نہیں دے رہے۔ جس جمہوریت کو بنیاد بنا کر آپ نے یہ کام کیا ہے وہی جمہوریت پامال ہوگی۔
ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے، کبھی میئر کے الیکشن میں تو بلہ نشان پہ جیتے تھے نا پی ٹی آئی والے، ان میں سے 32 بندے غائب ہو گئے، لیکن اس کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ تو تھا نا کہ پارٹی ایکشن لے سکتی تھی۔ اب مجھے بتائیں، جو آزاد لڑ رہے ہوں گے اور سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے سے پی ٹی آئی کے سپورٹ حاصل کریں گے، اور جو لوگ ان کو ووٹ دیں گے اپنے لیڈر کے نام پر، تو آزاد کو تو قانونی طور پر یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں جا کر شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ تو منی لانڈرنگ کا آپ نے ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا، جس پر پہلے قوانین بنا کر یہ طے کیا گیا تھا کہ کوئی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جیتنے کے بعد نہیں جا سکتا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم نے تو اپنے شہر میں دیکھ لیا، تو اب کراچی کے لوگ جو ہم اس معاملے میں پڑھتے ہی نہیں، پولیٹیکل پارٹی ساری قابل احترام بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے، اور ہم تو وہ ہیں نہیں جو اپرچونٹی سمجھ کر جو ہے وہ کھانے کے لیے آ جائیں، مردہ کھانے کے لیے۔ ہم تو حق اور انصاف کی بات کریں گے کہ کسی ایک پارٹی کو مارجنلائز کرنا اور ان کے لوگوں کو آزاد نشانوں پہ چھوڑ دینا، اور پھر وہ کامیاب ہو کر جہاں چاہیں نون میں چلے جائیں، پی پی میں چلے جائیں، دونوں کا مقابلہ ہوگا، اور میرا خیال ہے اس میں زرداری صاحب زیادہ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس معاملے میں ان کو خاصا ملکہ حاصل ہے، وہ تو یہاں کیا بلوچستان میں جا کر سینٹ کے انتخاب پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ان آزاد امیدواروں کو کیسے نہیں خریدیں گے؟ تو جو لوگ اب پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں گے اس بنیاد پہ کہ بھائی ان کا نشان نہیں ہے تو اب ہم آزاد امیدوار، تو اس کی تو قانونی طور پر وہ امیدوار اب کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کتنا غیر جمہوری عمل ہوگا، جمہوریت کی روح متاثر ہوگی۔ منی لانڈرنگ، سوری میں اس کو منی لانڈرنگ کہہ رہا ہوں، یہ جو فلور کراسنگ جو ہے وہ کھل جائے گی بالکل، وہ کس طرح سے جو ہے وہ پیسے چلیں گے، اور منی لانڈرنگ کے پیسے ہی تو ہوتے ہیں یہ، اور کیا ہوتے ہیں، تو اس کے پیسے جو ہے وہ کھل جائے گا راستہ، اور اس کے نتیجے میں فلور کراسنگ ہوگی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور آج ہم یہ خط چیف الیکشن کمشنر کو بھیج رہے ہیں کہ چلیں، آپ نے جو بھی کیا، آپ کو بہت جمہوریت اس وقت یاد آئی ہے، آپ نے 2-3 سال تک کیس کو چلاتے رہے اور عین وقت پہ یہ سارے کام کیے ہیں، کچھ عرصہ پہلے سے شروع کیے، تو اب آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کارروائی کریں، پھر پتہ چلے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اس لیے یہ سنجیدہ معاملہ ہے، قوم کے مستقبل کے فیصلے اس طرح سے نہیں کیے جاتے کہ کسی کو پیچھے کر دیں اور کسی کو آگے کر دیں۔ یہ کس کے بیورو چیف ہیں؟ اچھا، یہ سنو ٹی وی کے بیورو چیف ہیں شعیب برنی صاحب، ان پر کل رات حملہ ہوا ہے اور یہ فائرنگ سے جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی قابل مذمت بات ہے، اور اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ کون ہے جو اس طرح سے لوگوں پر حملہ کرے اور فائرنگ کرے، اور یہ پھر آزاد میڈیا کی باتیں کیا معنی رکھتی ہیں۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیقات بھی کریں اور قوم کے سامنے چیز لایا جائے، اور اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی کوئی اقدامات ضرور کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ۔ کوئی سوال نہیں؟ شکریہ۔ سب سوالوں کے جواب چلے جائیں گے جی سر، سارے سوالوں کے جواب آئے گے۔ ابے بتا تو دو، غلط لفظ بول رہا ہوں۔ ہارس ٹریڈنگ، ہارس ٹریڈنگ، ہاں تو ہارس ٹریڈنگ بھی اب بتا رہے ہیں، تھوڑا